مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد۔ تو ہے شیر خدا یا علی، دو ہمیں حوصلہ یا علی، جان تم پر فدا یا علی، لب پہ ہے یہ دعا یا علی، میرے مشکل کشا یا علی، پھر سجد کر بلا یا علی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسہ والہمنا من شکرہ، وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ، ودلنا علیہ من الاخلاص لہ فی توحیدہ، وجنبنا من الالحاد والشک فی امرہ، حمدا لا منتہى لحدہ ولا حساب لعددہ، ولا مبلغ لغایتہ ولا انقطاع لامدہ، حمدا یکون وصلة الى طاعتہ وعفوہ، ووسیلة الى جنتہ وخفیرة من نقمتہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ، وحامل وحیہ ومبلغ رسالاتہ، سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی ان آیات کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کے راستے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، اور ان میں ایک عظیم نام، ایک بہت ہی بڑا نام اور ایک عظیم کردار حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا راستہ، سفر، انداز، جس کو ہم سیرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ کل اور پرسوں کی گفتگو میں امام کی اجتماعی سوشل لائف، اجتماعی زندگی میں امام کی سیرت اور امام کا انداز زندگی کیا تھا، اس کے کچھ اصول اور کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ البتہ عرض کیا کہ یہ اتنا فقط ایک اشارے کی حد تک، یہ گفتگو یہ نہیں کہ یہ کامل گفتگو ہے اور بس اتنا ہی کافی ہے اور اس سے اور زیادہ ضرورت نہیں ہے، ایک اشارے کی حد تک آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب 2 دن بچے ہوئے ہیں، اس میں کئی سیرت
کے پہلو باقی ہیں اور ہر پہلو میں متعدد اصول ہیں، لیکن ان 2 دنوں میں ہم 2 سیرت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے توفیق رہی تو کہیں اور کسی اور موقع پر کسی اور جگہ پر امام کی سیرت کے دوسرے اور عناوین اور دوسرے اور اہم اصول پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ جیسا کہ کل وعدہ ہوا امام علیہ السلام کی سیاسی سیرت، امام کی سیاسی زندگی میں امام کے طریقہ، امام کے طریقہ زندگی، امام کا انداز زندگی کیا تھا. کیونکہ یہ سیرت وہ ہے کہ جس کا سفر جاری ہے، جو ٹھہر گئی ہوئی نہیں ہے، اور جس کا ہر لمحے انسان کو جس کی ضرورت ہے. سیاستدانوں کی بھی ضرورت ہے، سیاست جاننے والوں کی بھی ضرورت ہے، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے والوں کو بھی ضرورت ہے کہ امام کا سیاسی انداز کیا ہوا کرتا تھا، امام کا طریقہ زندگی کیا تھا. کہ بہت سے سیاسی مسائل عام انسان کے اجتماعی مسائل سے بھی ملتے جلتے ہیں. سیاست کا 2 طریقہ ہے اذان محترم. پہلے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سیاست کا لفظ پہلے البتہ شاید کبھی اشارہ ہو چکا ہے یہاں پر، اور علماء یہاں پر بیان کرتے ہیں حتماً. سیاست اسلام کا ایک اہم حصہ ہے جس کو اسلام کو بہت ہی محدود کر دینے کے بعد، عبادتوں میں آ کر سمیٹ دینے کے بعد، عبادتوں میں بھی چند عبادتوں میں جب آ کے اسلام کو سمیٹ دیا گیا تو بہت ساری چیز اسلام سے خود بخود نکلتی چلی گئی، اسلام سے باہر ہوتی چلی گئی. جبکہ اسلامی ریسورسز جتنے ہیں اس میں اگر اٹھا کر دیکھیں، اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں احکام کی ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسلام میں احکام فقہی کے لیے قرآن میں جس قدر آیتیں ہیں اس سے زیادہ مسائل سیاسی کے لیے قرآن میں آیتیں ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ اجتماعی مسائل کے لیے یعنی سوشل مسائل کے لیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اصول موجود ہیں، پورا سورہ موجود ہے. لیکن یہ اسلام کو اس قدر یہ آفت آئی اسلام کے اوپر، یہ مصیبت اسلام کے اوپر آئی کہ آ کر ایک زمانے تک اسلام میں انحراف پیدا کیا گیا جاتا رہا. پھر اس کے بعد اسلام کے بہت بڑے حصے کو چھوڑ دیا گیا، بالکل ترک کر دیا گیا. انحراف بھی نہیں، ایک زمانہ تھا جہاں انحراف کا دور تھا، پھر ایک دور ایسا آیا کہ دھیرے دھیرے بالکل ترک کر دیا گیا، اور اس کو اس حد تک ترک کیا گیا کہ اصل اسلام کا حصہ ہی نہیں مانا جاتا. نہ فقط یہ کہ حصہ مانا جاتا، اگر کوئی اگر بات بھی کرنا چاہے تو کہتا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. اسی میں ایک سیاست بھی ہے. سیاست کے معنی عربی لفظ ہے، سیاست خود عربی لفظ ہے. سیاست کے معنی ہوتے ہیں تدبیر کرنا، یعنی انسانوں کے لیے تدبیر کرنا ہے. اب تدبیر بھی لفظ تھوڑا سخت ہو گیا ہے، اردو لفظ یعنی تدبیر کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں انگلش میں؟ مدد کریں آپ جو لوگ تدبیر کا لفظ جانتے ہیں. ہاں، تدبیر یعنی کیا؟ یعنی جیسے ایک باپ تدبیر کرتا ہے تاکہ اس کا گھر اچھے طریقے سے چلے، اس سے بچے اچھے سے پڑھ سکیں، ان کو اچھی غذائیں مل سکیں. یہ کیا ہے؟ تدبیر اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس کے لیے فکر کرنا، پلاننگ کرنا، کسی چیز کے بہتر ہونے کی فکر کرنا، پلاننگ کرنا، اس کو کہتے ہیں تدبیر. سیاست کے معنی یہ ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی ایک صفت جو زیارت جامع کبیرہ میں بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ سیاست العباد، اہل بیت علیہ السلام بندوں کی تدبیر کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے. اہل سیاست ہیں. جی، گائیڈنس کے معنی ہدایت کے ہوتے ہیں. شاید وہ بات نہیں ہوگی، مشکل ہے. یعنی بعض لفظوں کا شاید ترجمہ کر پانا دوسری زبان میں خود بھی مشکل ہے. کوئی ایک لفظ ہے جو بہت ابھی عام طور سے بولا نہیں جاتا، اس لیے میری ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن اب معنی سے سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ہر جہت سے فکر کرنا کہ ان کی حالت کو بہتر کیا جاتا رہے. یہ ہے تدبیر، یہ ہے سیاست. سیاست یعنی کیا؟ مثلا ایک سیاستداں، ایک سیاست مدار
کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاستداں ہونے کی حیثیت سے بھی اور سیاست مدار ہونے کی دونوں اعتبار سے. سیاستداں یعنی وہ انسان جو سیاست کو جانتا ہو, جس نے سیاست پڑھا ہو. سیاست مدار وہ ہے جو آ کر سیاست کر بھی رہا ہو, یعنی فقط فکر کی حد تک, جانکاری کی حد تک, علم کی حد تک نہیں کہ پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا ہے, بلکہ معاشرے میں آ کر سیاست مداری کر رہا ہو. ان دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلسل اس طرح کی فکر اور تدبیر کرتے رہیں کہ معاشرہ ہر لحاظ سے اس کے اندر ترقی پیدا ہوتی چلی جائے, بہتر ہوتا چلا جائے. جس طریقے سے ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے گھر کی تدبیر کریں کہ گھر کے حالات ہمیشہ بہتر ہوتے چلے جائیں, چاہے وہ علمی لحاظ سے ہو, چاہے وہ اقتصادی لحاظ سے ہو, چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہو. ہر لحاظ سے معاشرہ بجائے یہ کہ پستی کی طرف جانے کہ وہ کدھر جا رہا ہو, بلندی کی طرف جا رہا ہو. اسی طریقے سے یعنی 3 اہم شعبے ہیں انسان کی زندگی کے جو ڈیٹیل میں پڑھائے جاتے ہیں. ایک انسان کی اپنی انڈیویجول لائف میں اپنی زندگی, اس کو اخلاق سے جا کے تھا, یعنی اخلاقی دنیا میں انسان اپنے لیے تدبیر کرے. ایک تدبیر منزل یعنی گھر کے اندر تدبیر کرنا. تیسری منزل جو بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے اس کو فلسفے میں, قدیم فلسفے میں پڑھایا جاتا تھا. قدیم فلسفے میں 3 حصے بیان کیے جاتے تھے: اخلاق, تدبیر منزل, سیاست مدن. یعنی اپنی انڈیویجول اصلاح کرنا, انسان کو مسلسل ترقی دینا ہے تو اس کے لیے اخلاقی میدان میں قدم آگے بڑھنا ہے کہ پہلے اخلاق بھی فلسفے کے حصہ, فلسفی کے حصہ ہوا کرتا تھا. دوسرے تدبیر منزل یعنی ایک گھر کی حد تک انسان کے لیے پروگرامنگ کرنا, پلاننگ کرنا, تاکہ گھر کے حالات ہر لحاظ سے بہتر ہوتے چلے جائیں. تیسرا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ سیاست مدن, یعنی مدن شہر کو کہتے ہیں, مدینے سے مدن, یعنی شہر اور شہروں اور ملکوں کی حالت بہتر ہوتی چلی جائے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ سیاستدانوں کا اور سیاست مداروں کا ہے. دیکھیں کام کتنا بڑا دیا گیا کیسے لوگوں کو, یعنی کتنا بڑا کام ابھی کتنے پست لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری پستی آ کر معاشرے میں بھی ڈال دیتے ہیں. یہ معاشرے کی مشکلات میں سے ہے. یعنی صرف ہمارے ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ بہت ہی حقیر لوگ, بہت ہی پست لوگ, بہت ہی گھٹیا لوگ جو ہے ابھی آ کر سیاست مداری کر رہے ہیں دنیا میں, بعض ملکوں کو چھوڑ کے. البتہ اس بات پہ ہم فخر کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ الحمدللہ بہت ساری کمیوں کے باوجود بھی اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ ابھی پوری دنیا میں تشیع کی سیاست کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے پاکیزہ ترین لوگ, باتقوا ترین لوگ, مدبر ترین لوگ ہیں. کہ انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے ہماری قوم پر پڑنا ہوا ہے, بہت ساری جگہوں پہ پڑنا شروع ہوا, لیکن ابھی ہم اس سے اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں احساس بھی بہت ہی کم ہے ابھی احساس, کہ ساری دنیا کے لیڈروں کو جا کر اٹھا کر دیکھ ڈالے انسان, چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں. البتہ ساری دنیا میں مذہبی لیڈر الگ ہیں, سیاسی لیڈر الگ ہیں, اور ہمارے یہاں الحمدللہ مذہبی لیڈر اور سیاسی لیڈر دونوں ایک ساتھ جمع ہونے کے باوجود بھی دنیا کے بہرحال بہترین اور پاکیزہ ترین اور مدبر ترین اور عابد ترین لوگ الحمدللہ موجود ہیں. جو سیاست کی سب سے بلند مقام پر ہو اس کی زندگی بھی دیکھنے والے آگے کہتے ہیں کہ بلا کسی یعنی بغیر کسی ایکسپشن کے, بغیر کسی اس کے کہ رہبر انقلاب ہر دن نماز صبح کے 2 گھنٹے پہلے حتماً جو ہے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہوا کرتے ہیں. جو قریبی لوگوں نے دیکھا, جو اس قدر دنیا کی سیاست بھی کر رہا ہو. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کہ جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے, رات میں پروگرام سے واپس پلٹے, رات میں بھی دیر ہو چکی تھی, بلانے والے نے بلایا آغائے مطہری, اور جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا پیشانی پہ, ٹھیک پیچھے پیشانی پہ گولی ماری. اس دن 2:30 بجے رات میں ان کی گھڑی کا الارم بجنا شروع ہو گیا. اس زمانے میں موبائل یہ نہیں تھا. 2:30 بجے رات میں اپنے وقت پہ گھڑی کا الارم بجنا شروع ہو گیا. یہ شہید بزرگوار 2:30 بجے ساری ذمہ داریوں کے باوجود بھی 2:30 بجے رات میں اٹھ کر اللہ کی بندگی اور اللہ سے رابطہ اور علم کی کوششیں کیا کرتے تھے. کہ یہ نعمت ہے واقعاً, تشیع کو یہ نعمت ہمارے دور میں نصیب ہوئی ہے کہ انشاءاللہ وہ زمانہ آئے کہ ہم اس نعمت کی قدر بھی کر سکیں,
کہ جب قدر کریں گے تبھی اس کا اثر ہمارے اوپر ہوگا. ابھی ہم پر اس کا اثر بھی نہیں، اس لیے کہ اس کی قدر کرنا ہمیں نہیں آئی ابھی. تو یہ دنیائے سیاست کی ذمہ داری ہے کہ فقط یہ نہیں کہ لوگوں کے اچھا کھانا لوگوں کو مل جائے، اچھے ہاسپٹل بنا دیے جائیں، اچھی روڈ بن جائے، اچھے شہر بن جائیں، روڈ میں اچھی بجلی کا انتظام ہو جائے شہروں میں. سیاست کا کام فقط اتنا نہیں ہے کہ انسان کے جسم کی ضرورتیں اور سہولتیں پوری کر دی جائیں، بلکہ سیاست کا کام یہ ہے، صحیح سیاست کا کام یہ ہے کہ انسان کو ہر لحاظ سے بلند کیا جائے، معنوی لحاظ سے یعنی اسپریچول لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی، زندگی کے لحاظ سے بھی، معاشرے کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، فیملی زندگی میں بھی، ہر اعتبار سے انسان کو اگر بلند کیا جا رہا ہے تو گویا صحیح سیاست چل رہی ہے، ورنہ سیاست اپنا حق ادا نہیں کر رہی ہے. تو اسلام میں جب سیاست کا لفظ آتا ہے تو یہ سیاست ہے جہاں پر انسان کو ہر لحاظ سے ترقی دی جا رہی ہے، اس کے لیے تدبیر کی جا رہی ہو کہ جس کا عملی نمونہ خود سب سے بڑا نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست ہے، اور اسی سیاست کا دوسرا بڑا نمونہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست ہے. کہ یہ جملہ ابن ابی الحدید کا جملہ ہے. ابن ابی الحدید کا نام حتماً آشنا ہے حضرات کی. نہج البلاغہ کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی شاید سب سے قیمتی شرح جو مانی جاتی ہے وہ ابن ابی الحدید کی ہے، جنہوں نے کبھی 10 جلدوں میں اور کبھی 20 جلدوں میں یہ کتاب چھپتی ہے، لیکن عام طور سے 10 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی. اہل سنت کے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں اہل سنت کے، جنہوں نے کئی سو سال پہلے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور اتنے 100 سال پہلے لکھے جانے کے باوجود بھی ابھی بھی نہج البلاغہ کی سب سے اچھی شرح میں سے شرح ابن الحدید مانی جاتی ہے. ان کا یہ جملہ کہ فرماتے ہیں سیاست علی و جریہ علی سیاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ امیر المومنین کی سیاست کے ایک ایک اصول رسول اللہ کی سیاست پر مبنی تھا، انداز وہی تھا، طریقہ وہی تھا. بیچ میں 24 سال کا 25 سال کا فاصلہ تھا، لیکن اتنے فاصلے کے بعد بھی امیر المومنین نے جو سیاست کی ہے وہ رسول اللہ کی سیاست تھی. یہ ابن ابی الحدید کا جملہ ہے، 10ویں نمبر جلد کے 229 یعنی 227 سے 229 صفحے پہ پوری بحث کی ہے، وہاں پر یہ جملہ فرمایا ہے. کہ ان کے اشعار بھی موجود ہیں. امیر المومنین اسلام کی فضیلت میں جن لوگوں نے اشعار کہیں عربی میں، عربی قصیدوں میں ابن ابی الحدید کا قصیدہ امیر المومنین کی فضیلت میں سب سے بلند قصیدہ مانا جاتا ہے. بہت ہی مفصل قصیدہ ہے جو ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، اہل سنت کی یہ بڑے عالم ہیں. یہ طریقہ سیاست کے 2 طریقے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کروں. 2 طریقے ہیں آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے، لیکن میں تھوڑا اس کی تعریف آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ وہ بالکل واضح رہے. ایک طریقہ سیاست کا یہ ہے کہ جہاں پر سیاست کو اور اقتدار کو اور حکومت کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا اور لوگوں پر حکومت کرنے کا. اپنے اقتدار کی خواہش، یہ خواہش بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، معمولی خواہش نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ میں کچھ لوگوں پر حاکم ہوں. یہ انسان کی جو ہے آرزو جو ہے یہ بہت ہی اس کے گھٹیوں میں اور اس کے رگو پے میں بسی ہوئی آرزو ہے، اور اس کی تھوڑا تھوڑا ہر انسان میں ہوتی ہے، اور کبھی یہ بڑھ جاتی ہے تو بڑھتے بڑھتے ممکن ہے یہی بڑھتے 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 چونکہ انسان جس صلاحیت کو چاہے اس کو بڑھانا شروع کر دے، اس کو ترقی دینا شروع کر دے، اور ممکن ہے بڑھتے بڑھتے یہ فرعونی شکل اختیار کر جاتی ہے. فرعون بھی پہلے فرعون نہیں ہوتا، دھیرے 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 فرعون بنتا ہے. لیکن ہر انسان میں یہ ہے، یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کا امتحان ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں رکھی اس لیے گئی کہ اس کے ذریعے انسان کا امتحان ہوتا رہے. ہر انسان میں کہ وہ کہے کہ میں کچھ لوگوں کی زندگی کو چلا رہا ہوں، میرے اختیار میں ہے، میں اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، میں اگر نہیں ہوتا تو میرے بچے کیا ہوتے، میں اگر نہیں ہوتا تو میری بیوی کیا ہوتی، میں اگر نہیں ہوتا تو میرے آس پاس کے لوگ کیا ہوتے، میں ان پر حاکم ہوں، میری حکومت ہے، میں چلا رہا ہوں ان کی زندگی کو. یہ صورتحال جو ہوتی ہے وہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ اچھی صورت ہے کہ انسان کہے کہ ہاں کچھ لوگوں کی
زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا ہے، اور اے میرے اللہ اس بات پر تیرا شکر ہے کہ میرے ذریعے سے تو نے اس لائق مجھے قرار دیا کہ میرے ذریعے سے کچھ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو یہ بندگی ہے۔ لیکن جہاں یہ احساس ہو، حتیٰ 2 بچوں کی پرورش کر رہا ہے، 4 لوگوں کی ایک فیملی کی پرورش کر رہا ہے، اور یہ احساس ہو کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، میں نہیں ہوتا تو کچھ کیا ہوتا، تو وہاں سے چھوٹا سا فرعون جنم پا چکا ہے۔ چھوٹا سا فرعون، ایک چھوٹے سے گھر میں ایک چھوٹا سا فرعون بھی وجود میں۔ اگر اس فرعون کو موقع مل جائے تو وہ اس فرعون سے ٹکر لے سکتا ہے، فقط موقع نہیں ملا ہے، ابھی موقع نہیں دیا گیا ہے۔ واقعاً ایسا ہے۔ بس کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے اقتدار، حتیٰ کہ کچھ لوگوں پر، حتیٰ مثلاً چند لوگوں پر، ایک گروہ پر، ایک جماعت پر، ایک افراد پر، ایک مسجد پر، جب انسان کو ایک یہ نظریہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر میرا اقتدار قائم ہے، میں چلا رہا ہوں، اگر میں نہیں ہوتا تو اس طریقے سے نہیں چلتا۔ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اقتدار اگر آ رہا ہے، حکومت آ رہی ہے، چاہے چند لوگوں پر، چاہے 10-20 لوگوں پر، چاہے 150 لوگوں پر، چاہے ایک شہر، ایک ملک پر، تو وہ یہ سمجھ کے کہ ہمیں انسان کی خدمت کا ذریعہ قرار دیا گیا، یعنی حکومت خدمت کے لیے۔ 2 بالکل اپوزٹ نظریے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ یہ بھی ہو اور کچھ وہ بھی ہو، تھوڑی دیر کے لیے خادم بن جائے، تھوڑی دیر کے لیے فرعون بن جائے، یہ ملا جلا نہیں ہوتا۔ یا انسان فرعونیت کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر سے لے کر کے ایک ملک کی حکومت تک، یا انسان خدمت کی راہ میں چل رہا ہوتا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے۔ رنگ جو ہے یعنی انسانی تکامل، وہی سیاست کا کام، انسانی معاشرے کے پرفیکشن اور تکامل کے لیے، یا اور بھی کوئی آپ بہتر لفظ کر سکتے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے کسی انسان کا انتخاب ہو جانا کہ یہ آگے یہ کام کر رہا ہے، بہتر کر رہا ہے، پھر اس کی ساری فکر ہوتی ہے کہ کتنی خدمت کر لی جائے، کتنا بہتر کر دیا جائے، اپنے گھر کو کتنا بہتر کر دیا جائے، مالی علمی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، بچوں کو کتنا بہتر کر دیا جائے۔ کسی جماعت کا اگر اس کے رئیس بنا دیا گیا، ہیڈ بنا دیا گیا، ٹرسٹی بنا دیا گیا، تو اس کو ساری فکر ہوتی ہے کہ کیا پروگرام کیا جائے، کیسے کام رکھے جائیں کہ ہمارے اس جماعت کی حالت بہتر ہوتی چلی جائے، نہ یہ کہ اور بدتر ہوتی چلی جائے۔ تو جرمان ہے، یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ممکن آپ کہیں کہ چھوٹی سی مسجد ہے، کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک یہ آ جائے یا وہ آ جائے، نہیں، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس انسان کے ذریعے سے حالت تبدیل ہو رہی ہے، حالت بہتر ہو رہی ہے، کہاں پر تدبیر کی جا رہی ہے، کہاں پر سوچا جا رہا ہے کہ کچھ بہتر ہو، معرفت کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ کوشش۔ اور یہی چیز جب بڑے پیمانے پر آ جاتی ہے تو حکومت تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ایک ملک کی حکومت، کئی ملکوں کی حکومت، چونکہ اسلام میں ملک بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسلام میں رسول اللہ کی حکومت جو شروع ہوئی تھی بہت کم دنوں میں، لیکن رسول اللہ کی حکومت ایک ملک سے آگے بڑھی ہوئی تھی، فقط ملک میں محدود نہیں تھی۔ پھر جب امیر المومنین اسلام کی حکومت آئی، یا بیچ میں خلفاء کی جو حکومت آئی، وہ کئی ملکوں پر پھیلی ہوئی حکومت تھی، کیونکہ وہاں پر حکومت ملکوں میں تقسیم نہیں ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق اسلامی حکومت میں سرحدیں نہیں ہوا کرتی ہیں، سرحدیں فقط اس حد تک ہوا کرتی ہیں کہ انسان کی ذمہ داریاں معین کرنے کے لیے کہ آپ کو یہاں تک سنبھالنا ہے، اتنی سرحد کو، اور اس سرحد کے بعد دوسرے کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ نہ یہ کہ سرحدیں اس لیے ہوں تاکہ دونوں سرحدوں پر فوجی ہمیشہ کھڑے ہوں لڑنے کے لیے، بلکہ سرحدیں فقط اس لیے ہوا کرتی ہیں کہ آپ کو یہاں تک ذمہ داری سنبھالنی ہے، یہاں تک کہ انسانوں کی حالت کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے بعد دوسرے گورنر کو یا دوسرے حاکم کو اپنے علاقے کے انسانوں کی حالت کو بہتر بنانا ہے، یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ان اسلامی سیاست میں یہ ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی سیاست ملی، یعنی سیاست ظاہری سیاست، حکومت، تو امام نے آ کر اس مقصد کو اچھی طریقے سے پہلے ہی طریقے سے آ کر اعلان کر دیا۔ نہج البلاغہ میں متعدد جگہوں پر کلام ہے، میں صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام کا خطبہ نمبر 131 امام آگے فرماتے ہیں اپنی حکومت کے بارے میں،
فرماتے اللہم انک تعلم انہ لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان، پروردگارہ یہ میں نے حکومت اگر سنبھالی ہے تو اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں سنبھالی۔ علی بن ابی طالب کے دل میں اس بات کی ذرا سی آرزو بھی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں پر حکومت کرنے کا موقع مل جائے، ذرہ برابر۔ جنگ صفین میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے ٹھہرے ایک مقام پر، سفر کرتے کرتے، جو امیر المومنین کا سفر ایسا ہوتا تھا اگر سواری کم ہے تو یہ نہیں کہ امیر المومنین چونکہ حاکم ہے تو ہمیشہ وہ سواری بیٹھیں گے باقی لوگ پیدل چلیں گے، نہیں، تقسیم کرتے تھے، تھوڑی دور ہم سواری پہ چلتے ہیں تو تھوڑی دور کوئی دوسرا سواری پہ چلتا ہے جب سواری کی کمی ہو، جو رسول اللہ کا اندازہ۔ چپل ٹوٹ گیا، جوتیاں جو نالین تھی امیر المومنین کی وہ نالین ٹوٹ گئی، اب ٹوٹی ہوئی نالین کو کیا کریں؟ آرڈر دے کہ کوئی آ کر اسے سلے؟ نہیں، امیر المومنین کا انداز یہ بھی نہیں، امیر المومنین کی سیرت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تھکے ہوئے ہیں، دن بھر کا سفر طے کیے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہیں کسی منزل پر، نالین ٹوٹ گئی ہے، امیر المومنین خود ہی بیٹھ کر اپنی نالین سل رہے ہیں۔ اتنی بڑی حکومت کا حاکم اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کا خلیفہ، فقط مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ کا حقیقی جانشین، اپنے ہاتھوں سے اپنے نالین کو سلنا شروع کر دیا۔ ابن عباس کا وہاں سے گزر ہوا، ابن عباس نے دیکھا، حیرت سے دیکھا، وہاں سے گزرنا چاہ رہے تو نہیں معلوم، شاید مسکراتے ہوئے یا جس طریقے سے وہاں سے گزرنا چاہ رہے تھے۔ کہا ابن عباس یہ جوتیاں دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس کی قیمت؟ کہا اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی مادی لحاظ سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب کی جوتیاں اس لیے بہت قیمتی ہیں، لیکن مالی لحاظ سے اس جوتی کی کیوں قیمت نہیں؟ اس لیے کہ اتنی بار سلی جا چکی ہے کہ اس کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ کوئی جوتا ایک دو بار سلا جائے تو شاید بازار میں کسی قیمت پہ بک جائے، اتنی بار یہ جوتی سلی جا چکی ہے کہ اس کی کوئی قیمت باقی نہیں ہے۔ تو کہا ابن عباس تمہاری اس حکومت، تم پر یہ حکومت کرنا میرے نزدیک اس جوتیوں سے بھی زیادہ حقیر ہے، لیکن اگر اللہ کے دین کو قائم نہ کرنا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری حکومت کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی مقصد کیا ہے حکومت کرنے کا؟ یہاں پہ یہ جملہ فرماتے ہیں اللہم، اللہ کو مخاطب کر کے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر کہے کہ ہم تو آئے ہیں تمہاری خدمت کرنے کے لیے، اگر جب تقریر کرنا شروع کرے تو خدمت 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 کی باتیں کریں، اور جب الیکشن میں ووٹ مل جائے تو جو حالت آپ کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ نہیں، امیر المومنین اللہ کو، عوام کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہاں اپنے شاگرد کو بتایا کہ میرے نزدیک حکومت یہ ہے، یہاں اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہے اللہم، اے میرے پرور تو جانتا ہے، تو جو انسان کے دلوں کی ایک ایک دھڑکنوں کو پہچانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میں حکومت کیوں لے رہا ہوں۔ انک تعلم، تو جانتا ہے، تجھے علم ہے کہ انہ لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان، مجھے سلطنت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، حکومت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ولا التماس شیء من فضول حطام، نہ مجھے مال و دولت جمع کرنے کا کوئی شوق ہے۔ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی اور دوسرے دن امام حسن علیہ السلام آئے مسجد کوفہ میں اور خطبہ دیا، خطبہ دے کے فرمایا کہ وہ حاکم اس دنیا سے چلا گیا ہے کہ جس کے گھر میں زندگی کا کوئی بھی سامان موجود نہیں، ایک لباس کے سوا، چند برتنوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چند سکے رکھے تھے کہ ام کلثوم کے لیے ایک کنیز کا انتظام کریں، اس کے سوا علی بن ابی طالب۔ یہ کہتے کہتے امام حسن علیہ السلام کا گلا دل بھر آیا اور گلا ردنے لگا، اور پورا مجمع چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کیوں رونے لگا؟ اس لیے کہ پورا مجمع گواہی دے رہا تھا اپنے رونے کے ذریعے سے کہ علی بن ابی طالب نے ایک درہم بھی اکٹھا نہیں کیا ہے اس حکومت سے۔ علی بن ابی طالب کے حکومت کا انداز یہ تھا، فرمایا ولیکن لنرد المعالم من دینک، حکومت اے میرے اللہ، میں نے حکومت فقط اس لیے اختیار کی اور قبول کی ہے تاکہ تیرے دین کی نشانیوں کو واپس پلٹاؤں، جو کہ 25 سال میں نشانیاں ختم ہو گئیں، میں نے اس لیے حکومت قبول کی ہے۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، وہی جملہ جو سیاست کا کام ہے، اور میں نے اس لیے حکومت کو قبول کیا ہے
تاکہ تیرے شہروں کی حالت کو بہتر کر دوں۔ اصلاح، اصلاح یعنی کیا؟ فساد یعنی خراب ہونا، فساد کے مقابلے میں اصلاح ہے کسی بھی چیز کی حالت کو خراب کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں فساد، افساد، اور کسی بھی بگڑی ہوئی حالت کو بہتر کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں اصلاح۔ ابھی اصلاح کا لفظ آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں فلاں مولانا اصلاحی مجلس پڑھتا ہے، وہ نماز روزے کی بات کرتا ہے۔ نہیں، فقط اصلاح یہ نہیں ہے، اصلاح کے معنی فقط نماز روزہ کرانا نہیں ہے، معاشرے کی کسی بھی بگڑی ہوئی حالت کو بہتر کرنے کا نام ہے اصلاح، چاہے وہ علمی حالت ہو، چاہے وہ اقتصادی حالت ہو، چاہے وہ دینی حالت ہو، چاہے وہ اخلاقی حالت ہو، چاہے وہ اجتماعی حالت ہو، کسی بھی حالت کو اور کسی بھی بنی ہوئی حالت کو خراب کرنے کا نام ہے افساد، فساد۔ عربی میں کہتے ہیں فلاں چیز فاسد ہو گئی، مثلا یہ کیمرہ اگر خراب ہو گیا، کیمرہ فاسد ہو گیا، کھانا اگر سڑ گیا تو کہتے ہیں فسد الطعام، کھانا خراب ہو گیا ہے، ابھی کھانے کے لائق نہیں رہ گیا، بلڈنگ خراب ہو گئی، یہ فاسد ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ مرمت کرنا، ریپیئر کرنا، یعنی اس کی اصلاح کرنا، بلڈنگ کی اصلاح کرنا، مشین کی اصلاح کرنا، گاڑی کی اصلاح کرنا، یہ بڑا لفظ ہے۔ معاشرے کی اصلاح کرنا، حکومتوں کا سب سے بڑا اور اصلی کام جو ہوا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اور سیاست کا اصلی کام کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا ہر لحاظ سے۔ یہ نہیں ہو رہا ہو تو باطل ہے۔ مسجدوں کا کام ہے اصلاح کرنا، مولویوں کا کام ہے اصلاح کرنا، عالموں کا کام ہے اصلاح کرنا، ذمہ داروں کا کام ہے اصلاح کرنا، انبیاء کا کام ہے فقط اصلاح کرنا۔ جو بھی کر رہے ہیں وہ فقط اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، جتنا بھی عمل انجام دے رہے ہیں انبیاء کس لیے کر رہے ہیں؟ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس لیے نکلا ہوں کہ میری امت کی، میرے نانا کی امت خراب کر دی گئی، اس کی اصلاح جا کے کروں۔ اتنے سالوں میں نانا کی امت کو خراب کر دیا گیا ہے، میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی تو اصلاح کا مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ، اصلاح 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 کی باتیں ہو رہی، اصلاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تعجب ہوتا ہے بعض وقت، اصلاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے دی اصلاح کے لیے، اور ہم ممکن آ کر ممبروں پر اصلاح کا مذاق اڑا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا نام بھی لے رہے ہیں، اصلاح کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اصلاح کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ اگر اصلاح نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے؟ دو ہی آپشن ہے نا، دو ہی آپشن ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر اصلاح نہیں کرنا ہے انسان کو، اپنی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے حالت کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، اگر اصلاح نہیں کرنا، دوسرا ایک ہی آپشن ہے، خراب کرنا ہے، فساد کرنا ہے، افساد کرنا ہے۔ فساد اردو والا نہیں، فساد اردو والا یعنی لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ نہیں۔ فساد یعنی اس کو بھی فساد اسی لیے کہتے ہیں، جب لڑائی شہروں میں ہوتی ہے کہتے ہیں فساد ہو گیا، کہتے ہیں نا فساد ہو گیا، وہ بھی فساد اسی لیے کہتے ہیں چونکہ شہر کی حالت بگڑ جاتی ہے، اچھی بھلی حالت شہر کی، کچھ لوگ آ کر شرپسند لوگ آ کر حالت کو کیا کر دیتے ہیں؟ حالت کو خراب کر دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اس کو بھی فساد ہو گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام اپنے جوان کی قربانی پیش کر رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، اور ایک انسان آئے امام حسین علیہ السلام کا نام لے کے اصلاح کا مذاق اڑائے۔ یہ بہت ہی عجیب ہے، مجلوں میں اصلاح کا مذاق اڑایا جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمیں ایک مجلہ ملا، ہم نے ایک جگہ اور پر ذکر کیا اس مطلب کو، ایک جگہ پر کہ مثلا نام امام زمان کے مجلے کے اوپر اس کے پہلے ہی صفحے کے پہلے ہی پیراگراف پہ آ کر کہا گیا کہ جب محرم آتا ہے تو لوگ اصلاح کرنا شروع کر دیتے، اصلاح کی کوششیں کرنا شروع کر دیتے، اصلاح کا مذاق اڑانا۔ جب محرم آتا ہے تو کئی ٹانٹنگ اس پہ کی گئی ہے، کئی طنز کیا گیا ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، محرم کا مجلہ ہے اسی سال کا، اس کے پہلے ہی صفحے کے پہلے ہی پیراگراف کی یہ آخری لائنیں ہیں، المنتظر نام کا مجلہ ہے غالباً، اس میں یہ ہے کہ جب محرم آتا ہے تو فتوے آنا شروع ہوتے ہیں، پہلے دوسروں کی باتیں کی گئی ہیں، لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے، نہیں معلوم کیوں برا لگنے لگتا ہے، پہلے اہل سنت کو خطاب کیا گیا، نہیں معلوم کس کو خطاب کیا گیا، پھر دھیرے دھیرے ادھر آنا، پھر وقت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور کیا ہونے لگتا ہے اور کیا ہونے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے آتے آتے جب محرم آتا ہے تو لوگوں کو اصلاح کی فکر ہونے لگتی ہے، اصلاح کی باتیں ہونے لگتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر اصلاح کی باتیں نہ ہوں تو کیا فساد کی باتیں ہوں؟
پھر کیا کیا جائے؟ طے ہونا ہی ہے. اگر اصلاح نہیں کی جائے محرم کے ذریعے سے، اگر حسین ابن علی کے ذکر ذریعے سے معاشرے کی اصلاح نہ کی جائے تو کیا فساد کیا جائے، تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے. اسی لیے تباہ کیا جا رہا ہے، واقعاً تباہ کر رہے ہیں. کتنے بڑے نام کو لے کر، کتنے عظیم نام کو لے کر معاشرے کی حالت کیا بنا دی ہے. معاشرے کی علمی حالت اٹھا کے دیکھیں، معاشرے کی اخلاقی حالت اٹھا کے دیکھیں، خود ذمہ داروں کی اخلاقی حالت آ کر دیکھیں، ممبروں پر آنے والوں کی اخلاقی حالت آ کر دیکھیں. رسول اللہ فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اخلاقی فضیلتوں کو بلندیوں تک لے کے جاؤں، اس کے علاوہ میں کسی لیے نہیں آیا ہوں. یہ بھی اصلاح ہے، یعنی معاشرے کی اخلاقی فساد حالت کو اصلاح میں تبدیل کرنا. اور ہماری اخلاقی حالت کو دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے جو اصلاح کی فکر نہیں ہوگی تو دوسرا خود بخود ہونا. آپ نہ کریں گے تب بھی خود بخود فساد ہونا شروع ہو جائے گا، تب بھی معاشرہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا ہر لحاظ سے، تو دنیاوی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے. دیکھیں کتنی غربت ہے، کتنا فقر ہے. جس بستی میں جائے، جس طرف جائے، انسانوں کا درد دیکھے، انسان کتنی مشکلوں میں گرفتار. یعنی مومن جس کے پاس فقط اور فقط سب سے بڑا سرمایہ عزت کا سرمایہ ہونا چاہیے تھا، عزت کا سرمایہ چھین کے ہر طرف ذلت ہی ذلت نظر آ رہی ہے. یہ اصلاح نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور سیاست، جو جس میدان میں سیاست کر رہا ہو، اگر ایک مسجد میں بھی آ کر کوئی ذمہ دار بن رہا ہے تو وہ وہاں کا سیاست داں ہے اور سیاست مدار ہے. اسے تدبیر کرنی ہے اس محلے کے تمام انسانوں کے بارے میں کہ فقیر کون ہے، جاہل کون ہے، کون نہیں پڑھ پا رہا ہے، کون صرف صحیح گائیڈنس نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں پڑھ پا رہا ہے. ہمارے کتنے جوان باصلاحیت ہوتے ہوئے اس لیے نہیں آگے بڑھ پاتے، کوئی گائیڈنس کرنے والا موجود نہیں. یہ سارے کام جو ہیں تدبیر کے ذریعے سے. امام کی سیاست یہ تھی، فرمایا کہ میں نے حکومت کو قبول کیا ہے. البتہ امام کی حکومت بہت بڑی حکومت اس لیے قبول کیا ہے کہ لنرد المعالم من دینک، تاکہ تیرے دین کی نشانیوں کو واپس پلٹاؤں، جو کل آپ کے سامنے پیش کیا کہ 25 سالوں میں کتنی رسول اللہ کی نشانیاں مٹا دی گئی تھیں. اور اس لیے میں نے قبول کیا ہے وَتُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، تاکہ تیرے شہروں میں اصلاح پیدا کروں. فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، تاکہ تیرے بندوں میں مظلوم لوگوں کو امن مل جائے. کیونکہ جب بھی فساد پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو اپنی ذمہ دار اپنے آپ کو بچا لے کے چلے جاتے ہیں، اپنے پیسے کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، لیکن عام انسان اس میں پستا چلا جاتا ہے. عام انسان جو ہے مسلسل پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے. امام فرماتے ہیں تاکہ تیرے بندوں کے مظلوم لوگوں کو امن فراہم کر دیا جائے، ان کا خوف دور کیا جائے. وہ تقام المعطلۃ من حدودک، اور تیرے جو اصول، تیرے جو قانون، تیری حدیں جو تعطیل کر دی گئی تھی، چھٹی جن کی کر دی گئی، جن کو بند کر دیا گیا تھا، ختم کر اس کو دوبارہ آ کر زندہ کیا جائے. یہ خطبہ نمبر 131 امام علیہ السلام. اور پھر دوسرے دن جو امام نے اگر خطبہ دیا، پہلے خطبے میں اگر اجتماعی پوری اصلاحات کا پورا نظام امام نے اگر پیش کیا، دوسرے دن کے خطبے میں اقتصادی اصلاحات، جو اقتصاد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اکنامی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کا، جو اگر امام نے دوسرے دن کے خطبے میں پیش کیا. یعنی مسلسل امام نے حکومت قبول کرنے کے بعد جو خطبے دیے اس میں یہ ہے. اب آپ کے سامنے چند اصول امام کی زندگی خالی ہم نام لے پائیں گے چونکہ اصول زیادہ لکھے ہیں. امام کی سیاست کے جو اصول تھے، یعنی یہی جو معاشرے کی حالت کو تبدیل کرنے کے جو امام کے اصول تھے. چونکہ امام ایک ایسا انسان نہیں کہ جو آ کر ہر حالت پر، جو بھی حالت ہے ٹھیک ہے، اچھا ہے، سب کچھ بہتر ہے، گزر رہا ہے، راضی ہو اس پر، خوش ہو کہ ٹھیک ہے ہماری حکومت آ گئی، علی ابن ابی طالب کی حکومت آ گئی. 45 نمبر خط میں امام نے لکھا ہے کہ میں صرف اس بات پر نہیں خوش ہوں کہ لوگ کہیں کہ علی ابن ابی طالب کی حکومت ہے، علی ابن ابی طالب کی حکومت، یہ نہیں چاہیے مجھے. حکومت مقصد نہیں ہے، بلکہ حکومت ذریعہ ہے. فقط کس بات کے ذریعہ ہے؟ تاکہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جا سکے اور انہیں بہتر حالت کی جا سکے. وہ اصول کیا ہیں امیر المومنین السلام کی حکومت کے؟ سیاسی سیرت اور حکومت کے امیر المومنین السلام کے اصول. پہلی اصل اور پہلا فارمولہ امام کا سچائی اور حقیقت. افسوس کہ میں اس پر زیادہ کھول نہیں پاؤں گا، یعنی
البتہ مشکل اس میں یہ ہوتی ہے جب کسی مطلب کو پورا کھولا نہیں جائے تو شاید سننے والوں کو وہ مزہ نہیں آ پاتا، لیکن یہ مجبوری ہے بہرحال وقت کی کمی کی بنیاد پر۔ خالص مطلب جو ہے درس میں تو چل سکتا ہے لیکن تقریروں میں بہت مشکل ہے، یعنی فقط خالص مطلب بیان کرنا، اگر چند لوگ کا درس ہو تو وہاں تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن تقریر میں خالص مطلب بیان کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اشارہ کروں گا لیکن شاید تھوڑا سا خشک ہو جائے یہاں پر، اگر میں اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا، پوری نہ کرنا چاہوں تو ایک جگہ پہ رکنا پڑے گا۔ بس پہلی اصل اور پہلا فارمولہ امام کی زندگی کیا ہے؟ سچ اور حقیقت۔ حکومت امام جو کر رہے ہیں، حکومت میں نہ زور نہ زر، یہ 3 فارسی لفظ ہیں لیکن چونکہ ایک لفظ ایک حرف سے بنے ہوئے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں پھر بعد میں۔ نہ امام زور کا استعمال کر سکتے ہیں، نہ زر کا استعمال کرتے ہیں، نہ تزویر کا استعمال کرتے ہیں، تینوں زے سے ہیں، اور 3 بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو غیر الہی حکومت ان تینوں کا استعمال کرتی ہے: زور، زر، تزویر۔ زور یعنی طاقت، پاور، زر یعنی دولت، مال، زر کے معنی سونے کے ہوتے ہیں، مال، تزویر یعنی فریب، دھوکہ۔ باطل حکومت کے یہ 3 اہم اصول ہیں، یعنی باطل حکومت کا ایک بہت بڑا نمونہ اگر معاویہ کی حکومت کو قرار دے تو معاویہ کی حکومت کے 3 بڑے اصول ہیں۔ کیا؟ پاور، تلوار یعنی طاقت، زور، زر یعنی دولت سے خریدنا، تلوار سے ڈرانا، دولت سے خریدنا، اور تیسرے تزویر یعنی فریب دینا، عام لوگوں کو فریب دینا، فریب دے کر حکومت کرنا، فریب دے کر ان کے دلوں پر حکومت کرنا، فریب دے کر ان سے اپنا کلمہ پڑھوانا۔ یہ کام اگر مولوی بھی کرنے لگے تو وہ بھی امیر المومنین کی سیرت پہ نہیں چل رہا کہ دھوکے کے ذریعے سے اپنی باتیں منوائے۔ دھوکہ جائز نہیں، اسلام میں دھوکہ دینا جائز نہیں، کسی بھی طرح سے دھوکہ جائز نہیں۔ امیر المومنین کی سیرت میں تزویر اور دھوکے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ دھوکہ مصلحت ہی کے لیے کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ اس دھوکے کے ذریعے سے اس کا فائدہ ہو جائے گا، چاہے مقصد نیک ہی کیوں نہ ہو تو بھی دھوکہ جائز نہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ اہم مسئلہ ہے، چاہے مقصد نیک ہی کیوں نہ ہو، چونکہ امیر المومنین اسلام کی زندگی کے بنیادی ترین اصولوں میں سے ایک اصل جو پہلے شروع میں بیان کی جا چکی ہے کہ مقصد کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو لیکن غلط راستہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ لہذا کہ کسی مومن کو فائدہ ہی پہنچانا ہو لیکن دھوکے کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا ہو تو یہ دھوکہ جائز نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے اس بات کی، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں، اور یہ بہت ہوتا ہے۔ خاص کر ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو نہیں معلوم کس طریقے سے دھوکے دے رہے ہوتے ہیں عوام کو، عوام بھی بہتر جانتی ہے، دھوکہ کھا کے پھر اور دھوکہ کھانے جاتی ہے، ایک جگہ سے دھوکہ کھاتی ہے، سمجھ لیتا ہے یہاں سے دھوکہ کھایا، پھر دوسرے کے پاس دھوکہ کھانا پہنچ جاتے ہیں، مزہ آتا ہے شاید ان کو، کیونکہ اسلامی زندگی سے آشنائی نہیں ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک کے پاس جا کے دھوکہ کھا لیا، دیکھ لیا کہ میں دھوکہ کھایا ہوا ہوں، دھوکہ کھا چکا ہوں، لیکن ایک مدت گزرتی ہے پھر دوسرے کے پاس دھوکہ کھانے چلا جاتا ہے، اور وہ دھوکہ دے بھی رہا ہوتا ہے، یہ دھوکہ کھا رہا ہوتا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ نجیب اللہ کو جملہ میں یہاں لکھ کے نشان لگا کے نہیں آیا کہ امام نے فرمایا کہ نہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھایا ہے۔ دھوکہ کھانا بھی جرم ہے، انسان اتنا احمق نہیں ہو کہ ہر ایک سے دھوکہ کھا رہا ہو، چاہے وہ مقدس ناموں کے ذریعے سے، کبھی نہیں معلوم تعویذ کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے بھی، اگر دھوکہ مقصد نیک بھی کیوں نہ ہو، فائدہ بھی کیوں نہ پہنچ رہا ہو، لیکن اگر ذریعہ غلط استعمال کیا تو دھوکہ ہے۔ اور امیر المومنین کی سیرت میں دھوکہ جائز نہیں، نہ زور جائز ہے، نہ زر جائز ہے، نہ تزویر جائز ہے، نہ طاقت پاور جائز ہے، نہ لالچ جائز ہے، اور نہ فریب دینا جائز ہے، بلکہ کیا حقیقت اور سچائی، سب کچھ حقیقت کی بنیاد پر۔ امام فرماتے ہیں کہ لولا التقیٰ لکنت اضحى العرب، اگر تقویٰ نہ ہوتا اللہ کا تو میں عرب کا سب سے زیادہ ہوشیار انسان تھا، میں بھی تھا، میں معاویہ سے بہت آگے جا سکتا تھا،
اگر حکومت صرف اکٹھا کرنی ہوتی امیر المومنین کو، صرف حکومت بنانی ہوتی، لولا التقیٰ، اگر مسئلہ اللہ کے خوف کا نہ ہوتا، اگر مسئلہ تقویٰ کا نہ ہوتا، تو میں بھی بہت ہوشیاری بہت کر سکتا تھا، لیکن امیر المومنین نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ یہ کافی کی 8 نمبر جلد 24 نمبر، چونکہ یہ 10 نمبر جلد ہے شاید، اس میں 10 جلدی کتاب میں، یا دوسری جگہ میں فرمایا جو خطبہ نمبر 200 نجم البلاغہ خطبہ نمبر 200، یا ایھا الناس لولا کراہیت الغدر کنت من اضحی الناس، وہی جملہ، اگر مجھے کراہت نہ ہوتی اس فریب سے، کراہت ہے امیر المومنین کو، کراہت ہے اس سے، مکروہ لگتا ہے یہ سب جو ہمیں مکروہ نہیں لگتا، چونکہ دھوکے کے نتیجے میں کچھ واپس مل رہا ہوتا تو ذرا بھی کراہت نہیں ہوتی، لیکن امیر المومنین کو بہت کراہت ہوتی ہے۔ امیر المومنین کو اتنی زیادہ کراہت ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا اقالیم سبا 7 دنیا لا کر میری جھولی میں ڈال دی جائے اور فقط مجھ سے یہ طلب کیا جائے کہ ایک چونٹی کے منہ سے جو کا دانہ بھی نہیں بلکہ جو کے دانے کا چھلکا میں لے لوں، تو یہ کام میں نہیں کر سکتا، یعنی واقعا نہیں کر سکتے امیر المومنین یہ کام، صرف بیان نہیں کرا، امیر المومنین کی ذات ہے، مجبور کیا جائے تو نہیں کر سکتے، تلوار اٹھا کر کرایا جائے تو بھی نہیں کر سکتے امیر المومنین یہ کام، کہ ایک چونٹی پر اتنا یہ ظلم کروں کہ وہ اپنی غذا لے کے جا رہی ہے اور اس کی غذا کو میں ایک چونٹی کی غذا کو چھین لوں، اور اس کے بدلے میں اقالیم سبعہ 7 دنیا زمین و آسمان میری جھولی میں لا کر ڈالا جائے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کراہت ہے امیر المومنین کو، مکروہ لگتا ہے، بہت ہی مکروہ لگتا ہے امیر المومنین کو یہ کام کرنا، نہیں کر سکتے، یعنی ممکن نہیں کر پانا۔ بس امام کی زندگی کے، سیاسی زندگی کے پہلا اصل و پہلا قانون و پہلا فارمولہ کیا ہے؟ پہلی اصل حقیقت اور سچائی، زبان بھی سچ ہے، کردار بھی سچ ہے، یعنی کہ اس وقت زبان بول رہی ہے سچ، زبان بھی بول رہا ہے کہ امیر المومنین، زبان بھی کہہ رہی کہ نجم البلاغہ پکار کے کہہ رہی کہ امیر المومنین کتنے سچے ہیں، اور 1400 سال مسلسل امیر المومنین کا کردار پکار کے کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین کتنی بڑی حقیقت کا نام ہے، سچائی کا نام، کس سچائی کا نام ہے امیر المومنین۔ دوسرا بڑی اصل اور بڑا فارمولہ امام کی زندگی کے، سیاسی زندگی کا، حق کو مرکز قرار دینا، حق محور حق ہے، محور امیر المومنین نے اپنی ذات کو بھی قرار نہیں دیا، کہ اگرچہ رسول اللہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ علی مال حق، علی حق کے ساتھ ہے، علی حق سے کبھی جدا نہیں ہوگا، اگر امیر المومنین اپنی ذات کو بھی مرکز قرار دیں تو حق ہے، کیونکہ الہی ذات ہے، امیر المومنین کی ذات کا رنگ الہی رنگ ہے، لیکن امیر المومنین نے سب کچھ حق کے ذریعے پہچانوایا، لوگوں کو بھی کہا کہ تم حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو، افراد کے ذریعے سے نہیں پہچانو، حق کو مرکز قرار دو، خود کو اپنا مرکز نہیں قرار دو۔ یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہماری بیماریوں میں سے ہے کہ ہم پوری اس کائنات میں اپنے آپ کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے گرد گھوم رہی ہے، جو میرے مطابق چل رہا ہو وہ صحیح ہے، جو میرے مطابق نہیں چل رہا ہے وہ باطل ہے، غلط ہے۔ یہ قانون ہم نے اپنے بنا رکھے ہیں، ہمارے اپنے قانون، جو ہمارے مطابق، ہمارے بیوی ہمارے مطابق چل رہی تو ٹھیک ہے، ہمارے مطابق نہیں چل رہی ہے تو کتنا بھی حق کے مطابق چلے وہ باطل ہے، چونکہ حق میں خود کو سمجھتا ہوں۔ ہے ایسا یا نہیں؟ ہماری زندگیوں میں ہے، واقعاً ایسا ہے، چونکہ ہم نے حق کو محور نہیں بنایا، اپنی ذات کو محور بنایا۔ اگر زمین و آسمان ہمارے مطابق نہ چل رہے تو یہ بھی غلط ہے، اگر بارش ہمارے فائدے میں نہیں ہو رہی تو غلط ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے بارش؟ اگر بارش ہو رہی ہے اور دھوبی کے کپڑے بھیگ جا رہے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے تھی بارش، کیوں یہ بارش ہو رہی ہے؟ اگر بارش ہو رہی ہے اور کمہار کے برتن مٹی کے وہ ٹوٹ جا رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہوا، بارش کیوں ہوئی؟ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فقط دھوبی اور کمہار کی بات نہیں، یہ ہم سب کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حق کو محور قرار دینا نہیں سیکھا ہے۔ جس چیز سے ہم کو تکلیف ہو جائے، وہ کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ ہو، وہ باطل ہے،
ہماری نگاہ میں وہ باطل ہے. سورج نکلا تو وہ باطل ہے کیونکہ ہمیں دھوپ لگ رہی ہے. اس سورج سے پوری دنیا کو زندگی مل رہی ہے، ملتی ہو، لیکن ہمیں تو دھوپ لگ رہی ہے، بس باطل ہے. اس بارش سے حیات چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے، وہ چلتی ہو، لیکن ابھی مجھے تکلیف ہو رہی، لہٰذا یہ غلط ہو رہی. کیوں بارش ہو رہی؟ گھر میں بیوی نے کام بہت اچھا کیا ہے لیکن مجھے ناپسند ہے، بس غلط کیا. کیوں ایسا کیا ہے؟ چونکہ میں معیار ہوں، اللہ میں ہوں، معاذ اللہ، رب میں ہوں، میں چلا رہا ہوں زندگی کو، میں کما کے لا رہا ہوں، میں پیسہ کما رہا ہوں، میری وجہ سے زندگی چل رہی. پھر کس کو حق ہے کہ میری مخالفت کرے؟ کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں. لیکن امیر المومنین جن کو حق دیا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو محور قرار دے سکتے ہیں، جو خود حق ہیں، لیکن وہ بھی اپنی زندگی اور پوری حکومت کا محور حق کو قرار دیتے ہیں. امیر المومنین کی یہی فضیلتیں ہمیں بیان کرنا آتی ہیں، اور یہی امیر المومنین کی فضیلتیں ہیں جو بیان نہیں ہوئی ہیں. عزیزان محترم، رسول اللہ نے فرمایا تھا الحق مع علی اینما مالا، جدھر بھی علی مڑ جائیں ادھر حق ہے. معیار علی ابن ابی طالب ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کے نزدیک معیار حق ہے. 10 سال کی زندگی سے لے کر 63 سال کی زندگی، 53 سال امیر المومنین کی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ان 53 سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں علی حق کے محور سے ہٹے ہوئے ہو، جس میں اپنے آپ کو علی نے محور قرار دیا ہو. فقط محور حق ہے. یہ 53 سالہ زندگی، 63 سال میں یہ 53 سالہ. 10 سالہ زندگی کو اس لیے ہم نہیں ذکر کر رہے ہیں کہ عام مسلمان اس کو نہیں سمجھتے، ورنہ وہ 10 سالہ زندگی بھی اسی حق کے محور پر جدا نہیں ہے امیر المومنین کی زندگی. توجہ فرمائی آپ نے. امام فرماتے ہیں خطبہ نمبر 125 میں، عربی عبارتوں کو چھوڑتا چلتا ہوں تو وقت میں دیر نہ لگے. خطبہ نمبر 125 میں فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انسان وہ ہے جس کے نزدیک حق پر عمل کرنا باطل پر عمل کرنے سے زیادہ پسندیدہ تر. بڑا انسان اللہ کے نزدیک بڑا انسان کون ہے؟ جو حق پر عمل کرتے اس کو مزہ آ رہا ہو، مزہ آ رہا ہو اگرچہ اس میں اس کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو. جو جملہ بعد میں موجود ہے، امام کامل بات کہہ رہے ہیں، خواہ یہ اس کے لیے نقصان اور خطرے ہی کا باعث کیوں نہ ہو، حق پر عمل کرنا اس کے لیے نقصان، اور فقط نقصان ہی نہیں بلکہ خطرے کا بھی سبب بنے، لیکن اس کو حق پر عمل کرنے میں مزہ آ رہا ہو. پسندیدہ ہونا یعنی مزہ آ رہا ہو اس کو. اور باطل پہ عمل کرنا چاہے اس کے لیے کتنا ہی مفید کیوں نہ، لیکن اسے کراہت ہو رہی ہو، ناگوار گزر رہا ہو. چاہے اس کو اکالیمیاں ثواب مل رہے ہوں لیکن جو کا چھلکا نہیں چھین نہیں پائیں گے کیونکہ اس میں کراہت ہوتی ہے. کراہت کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ کراہت مکروہ جو کہا جاتا ہے، مکروہ کے معنی یہ نہیں کہ ایک الگ سے چیز کوئی ہے، یعنی جو چیز انسان اگر صحیح اس کا نیچر اپنی جگہ پہ صحیح باقی ہے تو اس کو عمل و انجام دیتے ہوئے خود بخود کراہت لگے، مکروہ لگے. مثلا بعض غذائیں ایسی اگر صحیح نیچر ہے انسان کا تو وہ اس کو کراہت لگتی، نہیں کھاتے. سالم طبیعت کے لوگ اسے نہیں کھا پاتے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ غذا زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ تبدیل کر دیا اپنے نیچر کو، یعنی واقعاً اس میں کراہت ہی ہوتی ہے. کراہت یعنی بہت ناگوار لگنا، انسان کے مزاج کو ناگوار لگنا. کوئی چیز، کوئی ایسا عمل جس کو دیکھنے والے کو ناگوار لگے، یہ مکروہ کام ہے. مکروہ کام یعنی جو لوگوں کو ناگوار لگے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہا ہے مکروہ ہے پر ٹھیک ہے مجبوراً مان رہے ہیں مکروہ ہے. مکروہ یعنی واقعاً وہ عمل انسان کو اس میں کراہت محسوس ہو رہی ہو. مکروہ عمل یعنی یہ ہے، اس لیے اس کو مکروہ کہا گیا ہے. نمونے اس کے بہت سارے، کچھ نمونے پہلے آ چکے ہیں کہ محور امام نے فقط حق کو قرار دیا. لوگوں نے آ کے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب ابھی نہیں، اپنے کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ابھی اب گورنروں کو کچھ دن رہنے دیں، جب آپ کی پوزیشن مضبوط ہو جائے، جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے پھر تھوڑی دن رہنے دیں. خلیفہ سوم کے گورنروں کو رہنے دیں، معاویہ کو بھی رہنے دیں. جب طاقت ہو جائے گی، قوت ہو جائے گی تو ایک ایک کر کے دھیرے 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 آپ کو ہٹا دینا. یہ کام کرتے تو امیر المومنین کی حکومت بہت دن تک باقی رہ سکتی تھی، لیکن امیر المومنین حق کے محور کو نہیں چھوڑ سکتے. علی ابن ابی طالب کی حکومت میں کوئی بھی باطل گورنر آ کر حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی حکومت کرنا ہے، اپنی حکومت نہیں کرنا. اور اللہ کی حکومت باطل لوگوں سے نہیں چل سکتی. مال کا ماجرا، اموال بیت المال کا ماجرا کل آپ کے سامنے پیش کیا.
اللہ کے حدود کو جاری کرنے کا ماجرا آپ کے سامنے پیش کریے. وہ سب کیا ہے؟ یہ سب نمونے ہیں امام علیہ السلام کے حق پہ محور پر باقی رہنے کے. اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں, ذرا برابر کمپرومائز نہیں. لہٰذا تیسرا اصول جو بڑا اصول تھا امام کا کہ سازش کے ساتھ یعنی باطل کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں. یہ تیسرا ایک بڑا اصول ہے. ابھی ہم سمجھتے ہیں بہت ہی ہوشیار انسان وہ ہے کہ تھوڑا کچھ ڈپلومیسی سے کام کرتا رہے, کچھ اچھے سے کام چلتا رہے, یہ بھی خوش ہو وہ بھی خوش ہو, حق بھی خوش رہے, باطل بھی تھوڑا خوش رہے, بالکل باطل کو ناراض نہیں کر دے, آخر کبھی وہ بھی کام آ سکتا ہے شاید. یہ امیر المومنین کے اصول نہیں ہے. باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. باطل کی ہدایت کی فکر ہے امیر المومنین کو, ہر ایک سے زیادہ فکر ہے. گمراہ ترین انسانوں کی ہدایت کی فکر ہے امیر المومنین کو. گمراہ ترین انسانوں کی امام بے احترامی برداشت نہیں کرتے, لیکن کمپرومائز کرنا یہ نہیں گوارا ہے. معاویہ کو بار بار خط لکھ رہے ہیں, جنگ سے پہلے بار بار خط لکھ, اب سمجھ جا, اب سمجھ جا, اب سمجھ. کتنے خط ہیں؟ اسی نہج البلاغہ میں شاید سب سے زیادہ خط امیر المومنین نے معاویہ کو لکھا ہے سمجھانے کے لیے. پڑھیں, اٹھا کر دیکھیں نا, کیوں نہج البلاغہ نہیں پڑھی جاتی, کیوں ممبروں سے نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ ممبروں سے اگر پڑھی جائے گی نہج البلاغہ تو بہت سارے کام نہیں کر پائیں گے, بہت ساری باتیں نہیں کر پائیں گے, مشکل ہے. امیر المومنین کی زندگی اور اصول جب اگر بیان کریں گے تو بہت سارے کام رک جائیں گے, زندگی میں مشکل آ جائے گی. کتنے خط لکھے معاویہ کو, کتنے طریقے سمجھایا, بار بار سمجھایا. یہ وہی قرآن کا اصول تھا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون جاؤ فرعون کو سمجھاؤ, شاید سمجھ جائے. شاید بھی اگر گنجائش پائی جاتی ہے, اللہ جانتا ہے کہ فرعون نہیں سمجھے گا, لیکن پھر بھی بھیج رہا ہے کہ جاؤ اپنی حجت پوری کر کے آؤ. امام بار بار حجت پوری کر رہے ہیں, توہین نہیں کرنے دے رہے ہیں. جنگ صفین میں بیٹھے ہوئے حجر ابن عدی, یہی عظیم صحابی, بہت ہی عظیم صحابی تھے اور عاشق تھے امیر المومنین کے, حجر ابن عدی اور کچھ دوسرے صحابی, یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں کہیں پر, بیٹھ کر معاویہ کے لشکر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں برا کام نا ہمارے لحاظ سے. امیر المومنین کا ادھر سے گزر ہوا, دیکھا یہ معاویہ کے لشکر کو بیٹھ کے برا بھلا کہہ رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ انی اکرہو اللہ, یہ نہج البلاغہ میں موجود جملہ. میں نے کہا کہ یہ نہج البلاغہ نہیں پڑھی جا سکتی, مشکل ہے نہج البلاغہ کا پڑھنا. یہ نہج البلاغہ ممبروں سے اسی لیے نہیں پڑھی جاتی. کیا فرماتے ہیں؟ انی لاکرہو ان تکون سبابین, مجھے ناگوار, وہی کراہت. ایک جگہ پہ جملہ موجود انی لا احبو, مجھے پسند نہیں ہے. نہج البلاغہ میں جملہ موجود انی اکرہو, انی لا اکرہو, مجھے بہت ہی ناگوار گزرتا ہے کہ تم سبابین میں سے ہو, یعنی تم بد زبان بن جاؤ. معاویہ کے لشکر جیسا ہو لیکن تمہیں اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا ہے. تم سبابین نہیں بنو, تم سب کرنے والے, بدتمیزی کرنے والے, برے کلمات زبان پر جاری کرنے والے تم نہیں بن سکتے. یہ مجھے ناگوار ہے, اس سے مجھے کراہت ہے. یہ میرے نزدیک مکروہ ہے کہ میرا چاہنے والا میرے لشکر کے کوئی فرد آ کر اپنی زبان کو خراب کرے, بد زبانی کرے, بدتمیزی کرے. یہ نہیں کر سکتے, حق نہیں حاصل ہے. لیکن باطل کے ساتھ کمپرومائز کرنا کا یہ بھی نہیں ہوگا. اسی جنگ صفین میں ایک شخص کا نام ابن زلیم ہے, اس نے پکار کے کہا کہ اے علی, آئیے ہم آپ معاملہ کر لیتے ہیں. آئیے لشکر شام اور لشکر عراق, جو کہ امیر المومنین کے پاس عراق کا لشکر تھا پورا, اور ادھر شام کا لشکر آیا تھا. 1,10,000 کا لشکر تھا معاویہ کے ساتھ, اور 90,000 کا لشکر امیر المومنین کے ساتھ تھا جنگ صفین. کیا یہ آئیے ہم اور آپ معاملہ کر لیتے ہیں, عراق آپ کا, شام ہمارا. عراق آپ کے لیے, شام آپ کے لیے. جواب امیر المومنین کا کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اے فرزند ام زلیم نام اس شخص کا, اے ام زلیم کے بیٹے, خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سازش اور اس کمپرومائز کے ذریعے سے دین کو فائدہ ہوتا تو میں کر لیتا. معیار وہی دین ہے اور حق ہے. اگر اس کے ذریعے سے دین کو فائدہ ہوتا تو میں کر لیتا. لیکن اہل قرآن
اہل سازش نہیں ہے، کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں باطل کے ساتھ، کہ چلیں اگر سب کو خطرہ ہے تو تھوڑا سا اپنا بچا لیں اور تھوڑا سا باطل کے حوالے کر دیں۔ اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92۔ لہذا امام ذرہ برابر یہاں پر جو امام کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ لوگ اگر شکایت بھی کرتے تھے امیر المومنین السلام کی، لیکن امام کے اس عمل میں یمن کے لوگوں نے آ کر شکایت کی باقاعدہ رسول اللہ کے سامنے۔ یمن گئے، ایک چھوٹی سی جنگ جیتی، وہاں پر جو مال غنیمت ملا اس میں ایک بہت ہی اچھا کپڑا تھا، اس کپڑے کو امیر المومنین یہ کہہ کے آئے کہ اس کپڑے کو استعمال نہیں کرنا، یعنی بڑی مقدار میں، کافی مقدار میں لباس تھا، کپڑا نہیں لباس تھا۔ امام نے کہا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ رسول اللہ کے پاس لے جائیں گے، پھر جو رسول اللہ حکم دیں گے اس کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر امام گئے، ادھر یہ بعض جو بزرگ لوگ وہاں پر موجود تھے امام کے ساتھ ساتھ گئے تھے، وہ اپنا حق بھی سمجھتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے صحابی ہیں، انہوں نے اچھا کپڑا دیکھا، چلو اس کو استعمال کرتے ہیں، اور کاٹ کاٹ کے سب لوگ لے گئے اور جا کے اپنے کپڑے بنا لیے۔ بعد میں امام علیہ السلام پلٹے، دیکھا سب کپڑے پہنے ہوئے ٹہل رہے ہیں، امام بہت ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے۔ اب یہ یہاں پہ بھی کمپرومائز نہیں، چلو ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا، کہا نہیں یہ کپڑے واپس کریں، رسول اللہ کے پاس چلنے کے بعد رسول اللہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق۔ یہ لوگ آئے، ان لوگوں نے آ کر رسول اللہ سے شکایت کی کہ علی بہت سخت ہیں، علی نے یہ کیا ہے، امیر المومنین نے یہ کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ رسول اللہ کا جملہ ہے، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں 4 نمبر جلد صفحہ نمبر 172 پہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی پر کرٹیسائز نہیں کرو، تنقید نہیں کرو، علی پر تنقید نہ کرو، اور اپنی زبان کو علی کی بدگوئی سے بند رکھو، علی کے لیے بدگوئی نہیں کرو، کیونکہ وہ خدا کی راہ میں سخت اور دین کی راہ میں کوئی بھی سازش اور کمپرومائز قبول کرنے والے نہیں۔ علی کی تعریف، علی کی صفت رسول اللہ کی زبانی ہے کہ ہر مسئلے میں وہ بہت ہی نرم ہیں، لیکن خدا کی راہ میں علی ابن ابی طالب بہت سخت ہے۔ یہ سیرت ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے مسئلے میں بہت سخت ہو جائیں، ذرہ برابر کہیں نقصان نہ ہونے پائے، 1 انچ زمین ادھر ادھر نہ ہونے پائے، یہاں پر بہت سخت ہو جائیں، اور دین کا اگر کوئی پامال کر کے چلے جائے ہمارے ممبر پر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے ہوا ہوگا، ہم سے کیا لینا دینا۔ یہ علی ابن ابی طالب کے خلاف سیرت ہے، خاموش بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، سنتے رہیں، ہم سے کیا لینا دینا، دین اللہ کے، اللہ کے بچائے گا، یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی زمین کی 1 اینٹ پیچھے کرنی پڑے تو خون بہہ جائے گا، لیکن وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اپنا بھائی ہے، کوئی غیر بھی نہیں ہے، اپنا بھائی تھوڑا سا بڑھ کے زمین بنانا چاہتا نہیں، یہاں پر جان چلی جائے گی یا جان لے لوں گا، وہاں پر بہت سخت نظر آتے ہیں، وہاں پر بہت ہی زیادہ سخت نظر آتے ہیں۔ لیکن دین میں سب کچھ ہو جائے، دین کو تباہ کر دیا جائے، دین کو برباد کر دیا جائے، دین میں جو چاہے کم ہو جائے، دین میں جو چاہے زیادہ کر دیں، دین کو پامال کر دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور امیر المومنین کی سیرت ہے کہ دین میں ذرہ برابر امیر المومنین کمپرومائز کرنی، یہ رسول اللہ کی زبان کہہ رہی ہے کہ علی دین کے معاملے میں بہت سخت ہیں، اور یہاں پر کوئی سازش کو قبول نہیں کرتے امیر المومنین۔ قانون مرکز تھا، حق کی طرح، جس طرح سے حق مرکز تھا اسی طریقے سے امیر المومنین کی زندگی میں قانون مرکز کا، جس کے بارے میں گفتگو، یہ سب اصول ہے جس کے بارے میں گفتگو ہم کل آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ نظم، ڈسپلن، امام کی سیاسی زندگی کے ایک بہت بڑی اصل جو تھی کیا تھی، ڈسپلن، نظم ہوتی تھی۔ وصیت، آخری وصیت میں کہتے ہیں، آخری وصیت میں سب کو وصیت کرتے ہیں، سب کو، اپنے بیٹوں کو، اہل کو، خاندان کو، ہم سب کو امام نے ذکر کیا، تم سب کو ہم وصیت کرتے ہیں کیا، اتقوا اللہ و نظم امرکم، زندگی میں ڈسپلن ہو، نظم ہو۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ دیندار ہوتے ہیں، لیکن دیندار ہوتے ہوئے بھی ناکام ہوتے ہیں کیونکہ نظم نہیں ہوتا ان کی زندگی میں، ڈسپلن نہیں ہوتا۔ پھر بعد میں الزام دین کو پڑتا ہے کہ یہ تو دیندار تھے، یہ کیوں ناکام ہے۔ دیکھ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ تو بڑا نمازی تھا، یہ تو بڑا دیندار انسان تھا، اس کو تو کامیاب ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو کیوں نہیں کامیاب کیا۔ اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، اللہ نے زندگی کے کچھ اور بھی اصول بتائے ہیں۔ زندگی میں جب تک ڈسپلن نہیں ہوگی نہیں کامیاب ہو سکتے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لا لو۔
امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو جملہ امام کا فرماتے ہیں کہ بہت سارے امور میں امام سفارش کرتے تھے، آ کر وصیت کرتے تھے کہ دیکھو نظم کے ساتھ کام کو انجام دو۔ اسی خط میں جو بار بار جس کا ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ توفیق ہو پڑھنے کی ہم سب کو بار بار، 53 نمبر خط جو ہے امام کا، 53 نمبر لیٹر، اس میں مالک اشتر کو فرمایا کہ ہر دن کے کام کو اسی دن انجام دینا، ہر دن کا کام اسی دن انجام دینا، کیونکہ ہر دن کا اپنا الگ کام ہوا کرتا ہے۔ اب یہ دوسروں سے منسوب بھی جملے ہیں معاشرے میں، لیکن یہ خط سامنے نہج البلاغہ میں موجود ہے امیر المومنین، جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر دن کے کام کو اسی دن انجام دینا، کیونکہ کل کا دن آئے گا تو کل کا کام اپنے دن کا کام خود ہوگا موجود۔ یہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ مشکل ہم سب، یہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، اس مشکل میں ہم سب دو چار ہیں۔ ہم سب کی ناکامی کی ایک بڑی اور اصلی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نظم نہیں ہے، کام کو ٹالتے رہتے ہیں، یہ بعد میں ہوگا، کل ہوگا، کل ہوگا، کل ہوگا۔ روایت میں جملہ موجود، اکثر اہل النار المصوفین، اکثر اہل النار المصوفین، جہنم میں جانے والوں میں اکثر کی تعداد وہ ہوگی جو کہتے ہیں تھوڑا رک کے، تھوڑا رک کے، مصوفین یعنی سوفا سوفا، یعنی بعد میں، ابھی ہے، ابھی فرصت ہے، ابھی فرصت ہے، ابھی فرصت۔ یہی ناکام کرتی ہے انسان کو، دین میں بھی یہی ناکامی پیدا کرتی جو مصوفین ہوتے ہیں، سوفا سوفا کہنے والے، یعنی ہاں بعد میں، بعد میں، بعد میں، ابھی ہے، بہت فرصت ہے۔ مالیات جو ٹیکس وصول کرتے تھے ان کے ذمہ داروں سے فرمایا، یہ واقعہ وقت الصفین کتاب ہے، اس میں 108 نمبر صفحے پر فرمایا کہ تاخیر سے پرہیز کرنا، کیونکہ تاخیر پشیمانی کا باعث ہے، جب بھی کسی کام میں تاخیر کی جائے گی تو وہ پشیمانی ہوگی۔ واقعاً یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے اوپر ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں، تاخیر کرنا۔ امام کی زندگی کے، سیاسی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصلیت ہی، ایک فارمولہ، کہ ہمیشہ اہل کو لے آتے تھے۔ اہل سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی بھی ذمہ داری کو صرف اہل کو دیتے تھے۔ اس کے پہلے تیسری خلافت میں کسی بھی ذمہ داری کو دینا ہوتا تو پہلے دیکھا جاتا رشتہ دار کون ہے، یہ بدلا ہے کر امام نے۔ خلافت سوم کے زمانے میں ہر چیز رشتہ داروں کو دی جاتی تھی۔ خلافت دوم کے زمانے میں دیکھا جاتا تھا عرب کون ہے، عجم کو کچھ نہیں ملے گا، کون بڑی خاندان کا ہے، اپنا نہیں دیکھتے تھے۔ خلیفہ دوم میں، خلیفہ دوم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرا اپنا ہو، میرا بیٹا ہو، میرے خاندان کو، یہ ان کے اندر صفت تھی کہ یہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہاں عرب ہو، بڑے خاندان کا ہو، اچھے خاندان کا ہو، عجم نہ ہو، یہ دیکھا جاتا تھا۔ خلیفہ سوم کے زمانے میں اپنا ہو، اپنا وہ کہ جس کو رسول اللہ نے بہت دور بھگا دیا ہے، اس کو بھی بلا کر کیا کیا، یاد ہے یا نہیں کہ پچھلے سال عرض کیا آپ کے سامنے، مروان کو کیا کیا، مروان کو جس کو رسول اللہ نے نکال دیا تھا، خلیفہ اول نے آ کر اور دور کر دیا، خلیفہ دوم نے آ کر اور دور کر دیا کہ رسول اللہ نے نکالا ہے، اور خلیفہ سوم نے آ کر اس کو بلا کر اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ اور خلیفہ سوم کا قتل بھی مروان کے خط کی بنیاد پر ہوا، یہی مروان جس کو رسول اللہ نے باہر نکالا تھا، اس کو اور اس کے باپ کو، اور خلیفہ سوم نے آ کر چونکہ خاندان کا تھا اس لیے اس کو بلا کر اپنا وزیر اعظم بنا کر سارا اختیار اسے دے دیا، اور اسی مروان کی خیانت کی بنیاد پر خلیفہ سوم کا قتل ہوا، کیونکہ انہوں نے خط لکھ کے مروان نے اپنی طرف سے خلیفہ سوم کی مہر لگا کر بھیج دیا تھا، اور مصر والے اس کو خط کو دیکھ کر بھڑک گئے، پورا واقعہ بیان کرنے کی گنجائش نہیں، اور واپس پلٹ کے آگے گھر کو گھیر لیا کہ آپ تو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن امیر المومنین کی سیاست میں کیا تھا، جو فقط اہل کو ملے گا، اور جب تک اہل ہے اسی وقت تک ملے گی، جب اہلیت چھن جائے گی تو ذمہ داری بھی چھن جائے گی، جب تک اس کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے اس وقت تک دیں گے۔ حتیٰ ایک زمانے میں اہلیت ابن زیاد، یہ جو زیاد کے باپ میں بھی اگر اہلیت پائی جائے تو امام نے زیاد کے باپ کو آذربائیجان کا گورنر بنایا، لیکن دیکھا کہ اس کی اہلیت ختم ہو گئی تو وہ اہلیت چھین معزول کر دیا۔ پھر یہی چھننے کے بعد اتنا بڑا ظالم ہوا کہ امام کے ایک ایک ساتھیوں کو پکڑ کر اس نے معاویہ کے دور میں قتل کیا۔ زیاد ابن ابی جس کا نام ہے، ابن زیاد کا باپ، وہ خود امام علی علیہ السلام کا گورنر تھا آذربائیجان کا۔ کیوں؟ اس لیے اس زمانے میں اس کے اندر اہلیت پائی جاتی تھی۔ امام جرم کے پہلے سزائیں نہیں دیا کرتے، لیکن جس نے خیانت کی، وہ خیانت کا خط بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور خیانت کرنے کے بعد جب امام نے اس کو معزول کر دیا
تو معزول کرنے کے بعد امام کا دشمن بن گیا زیاد ابن ابی. جتنی بھی پوسٹ امام دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ اہل لوگوں کو دے رہے ہیں. طلحہ و زبیر جو سب کی نگاہوں میں بہت کچھ تھے لیکن امام کی نگاہ میں اہل نہیں تھے, وہ اتنے خطرناک بھی بننے والے تھے لیکن امام نے ان کو ایک بھی ذمہ داری نہیں تھی. عاملوں پر وقت تمام ہو گیا, زیادہ تمام ہو گیا ہے, آج میں دیکھ بھی نہیں پایا. چلیں ختم کرتے ہیں. کچھ چیزیں انشاءاللہ بعد میں بیان کر دی جائیں گی اور توفیق رہی تو کہیں اور بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگا سوال بہت زیادہ ہے, میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ جلدی سے. سب سے پہلا سوال آگا, متوکل کو امام نے کیا کہا تھا کہ وہ رونے لگا؟ آپ نے شاید کر لیا پرسوں. اشعار ہیں, وہ زیادہ اشعار ہیں جی, ایک جملہ نہیں ہے, تفصیل سے اشعار ہیں, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, جس میں تمام اشعار میں امام نے موت کا وہ منظر کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو کس طریقے سے اس کا جسم پگھلتا ہے, پھٹتا ہے, سڑتا ہے, پھر اس میں کیڑے پڑتے ہیں, اور کیڑے کس طریقے سے اس کے آنکھ کے سوراخوں سے, دہن سے, ہر طرف سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس انداز سے امام نے ان اشعار کو پڑھا کہ وہ بے اختیار اسے جی موت آئی اور وہ موت کا تذکرہ اور وہ گریہ کرنا شروع کر دیا. جی آگا شکریہ. آگا آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو نہ مارا جائے, لیکن پھر اس بات کو لے کر مشکلیں پیدا ہوتی ہے کیونکہ کئی ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس میں مذمت کرنی ضروری ہو جاتی ہے, بلکہ کئی بار مرمت تو مطلب بہت مارنا ضروری ہو جاتا ہے. مرمت کرنا ضروری ہو جاتی ہے, بلکہ کئی بار بچے پلٹ کر جواب دے دیتے ہیں, اور ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے میں نے. اپنا جواب اس سوال میں خود ہی, یعنی سوال بھی ہے, سوال میں جواب بھی ہے. یہ جو بچے پلٹ کے جواب دیتے ہیں نا, یہ اسی لیے جواب دیتے ہیں کہ ان کو ان کی بے احترامی کر کے یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھا کے ان کے مزاج کو ایسا بنا دیا کہ وہ اب آ کے جواب پلٹ کے دے رہے ہیں. لیکن اگر یہ بے احترامی نہ کی جاتی اور اگر ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جاتا تو کبھی بھی وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتے. البتہ ہاں, دوسری طرف سے بھی مسئلہ اہم ہے کہ جس کلچر میں ہمارے بچے رہ رہے ہیں وہ بچے بھی مشکل میں ہوتے ہیں جی, کیونکہ وہ بھی یہی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مارا جاتا ہے, پٹائی کی جاتی ہے, اور وہی ساری چیزیں سیکھتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے کلچر کو, اپنے اسلامی کلچر کو اور اہل بیت کے کلچر کو دوسروں کے کلچر سے جدا کریں. یعنی بچوں میں وہ ادب سکھائیں, وہ احترام سکھائیں. اس طرح بچوں کی تربیت کی جائے کہ بچے جو ہے فقط اشارہ ڈھونڈ رہے ہوں, فقط اشارے کی, یعنی فقط اگر یہ احساس ہو جائے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو بس اتنی ان کے لیے کافی ہو. یعنی مارنے کی ضرورت پیش نہ ہے, اس مارنے کی وہاں تک پہنچنے کی گنجائش نہ ہو. یعنی ایسا احترام دیا جائے کہ ان کو فقط اس بات کا احساس ہو. میں کچھ دن پہلے شہید مطہری کے زندگی کا واقعہ پڑھ رہا تھا, آپ نے کہا مختصر جواب ہو, لیکن کیا آ جاتا ذہن. ان کی بیٹیوں کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا کہ چنگم ہم کو اچھا لگتا تھا, لیکن فقط یہ سوچ کے کہ اگر میرے بابا دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا, تو میں یہ سوچ کے ہم لوگ چنگم نہیں کھاتے تھے. چنگم کھانا کوئی گناہ بھی نہیں ہے, بعض اعتبار سے مفید بھی ہے, دانتوں کے لیے مفید بھی ہوتا ہے, لیکن ایک عجیب لگتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے منہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو باپ کی اتنی سی ناراضگی ہمیں پسند نہیں تھی کہ ہم اتنی دیر کے لیے میرا باپ مجھ سے ناراض ہو. تو بچوں کی اس طرح سے تربیت کی جائے کہ وہ فقط باپ کے چہرے پر ناراضگی دیکھ لینا یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہو, اور باپ بھی شروع سے ایسا ماحول لے کے چلے کہ فقط اگر بہت بھی کسی چیز پہ غصہ آ رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی گفتگو کو بند کر دے, تھوڑی دیر بات کرنا بند کر دے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تم سے بات نہیں کروں گا, آج میں آپ سے بات نہیں کروں گا. اور یہی اتنا دردناک ہو بچے کے لیے کہ آئندہ وہ کوئی خطا نہیں کرے. بہرحال کسی بھی طرح سے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہاں مارنا شروع کر دیں. ہاں ایسا ماحول پیدا کرے کہ مارنے کی گنجائش نہ ہو, اور نہ بچے بے احترامی کریں,
کہ البتہ اس پر بھی ماں باپ ہی کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچپن ہی سے ایسا ماحول کریٹ کریں، ایسا مزاج بنائیں، ایسی تربیت اور گھر کا ایسا ماحول بنائیں کہ بچے فقط ماں باپ کے اشارہ اور ماں باپ کے احترام کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ شکریہ آقا۔ یعنی دو طرفہ بات ہمیشہ یہ رہے انشاءاللہ۔ جی آج رسول کی توہین، قرآن کا جلنا اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے جواب میں نہ بولنا، کیا یہ اسلامی سیاست ہے یا یہ اسلامی سیاست کے خلاف ہے؟ یہ پہلے بتایا جا چکا کہ یہ ابو موسیٰ اشعری کا دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس کی تفصیل سے بحث ہو چکی ہے کہ اسلامی سیاست میں حتیٰ ایک معمولی انسان، ایک رسول اللہ تو رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کی توہین دنیا کے سب سے بڑا جرم، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ایک عام انسان کی بھی توہین انسان کو پسند نہ ہو اور گوارا نہ ہو۔ اسلامی سیاست میں یہ پہلے عرض کیا جا چکا جی تفصیل۔ روزے قدس جیسے سیاسی کام کو نماز جمعہ جیسی عبادت سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ حسن، تم نماز جمعہ خود ایک ایسی عبادت ہے، نماز جمعہ ایک سیاسی عبادت ہے، عبادت ہے سیاست کے ساتھ ساتھ عبادت ہے۔ چونکہ نماز جمعہ کے خطبوں کی اگر تفصیل جا کر پوچھے امام رضا علیہ السلام نے جو تفصیل بیان کی کیا کیا خطبے میں بیان ہونا چاہیے، تو امام نے خاص کر بیان کیا کہ دوسرے خطبے میں، نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں امت مسلمہ کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ بابصیرت قوم پیدا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ فقط اپنے گھر کے اندر محدود ہو، بصیرت لوگوں میں ایجاد ہو۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، یہ جملہ ہے کہ جمعہ ایک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے اور بہت ہی خوبصورت عبادت ہے، لیکن ایک سیاسی عبادت ہے، ایک ایسی سیاسی عبادت ہے جس میں جہاں انسان اللہ کی بندگی بھی کر رہا ہو اور دشمنوں کے مقابلوں میں اپنی صفوں کو متحد بھی کر رہا ہو، طاقت بھی ہو رہی ہو، پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہو رہے ہوں، فیصلے ہو رہے ہوں، بڑے فیصلے ہو رہے ہوں کہ کیا کرنا ہے، ایک ہفتے کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے، دشمن کچھ کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ نماز جمعہ فقط یہ نہیں کہ جا کے عربی میں چند خطبہ ہو جو نہ کسی کو سمجھ میں آئے نہ کسی کو پلے پڑے اور وہ نماز پڑھ کے چلے آئیں کہ وہ نماز جمعہ ہو گئی۔ نماز جمعہ یہ نہیں ہے، نماز جمعہ اسے نہیں کہتے، یا اس سے بڑھ کر حج ہے۔ اصل حج ایک عبادت ہے، حج ایک سیاسی اجتماعی یعنی سوشل اور پولیٹیکل عبادت ہے۔ یہ تعریف حج کی ہے۔ ایک حج سے اگر چاہے، ایک حج سے چاہے تو پوری امت مسلمہ کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، ایک حج میں فقط۔ جو 3 دن جا کر وہاں مینا میں بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں اور سعودی گورنمنٹ ہمارا ہی پیسہ لے کر، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتی، وہ ہمارا ہی پیسہ لے کر اتنا کھانے کے انتظام وہاں پہ کر دیتے ہیں، ہر خیمے کے سامنے سارے انتظام، ٹھنڈا گرم کھانا پینا، اتنا کہ کھا کھا کے آدمی سوتا رہتا ہے۔ ان 3 دنوں میں اگر امت مسلمہ کے یہ کریم لوگ جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں اگر وہ چاہتے تو 1 سال میں امت مسلمہ کی ساری مشکل کو حل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن کب یہ ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب حج جو ہے وہ سیاسی اور سوشل عبادت تھی جائے۔ فقط اگر عبادت ہوگی تو کچھ نہیں ہے۔ حج وہ سیاسی عبادت تھی جس کے لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جب حج میں جانا تو جا کر وہاں پر میرے لیے گریہ کرنا۔ یہ گریہ ایک سیاست ہے۔ گریہ کرنا، اگر فقط گریہ کرنا ہوتا تو اپنے گھر میں روتے امام سید سجاد، لیکن آ کر بازار میں رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ یزید کی حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہے، لیکن آنسوؤں کے ذریعے سے۔ ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ 3 سالوں کے اندر یزید کی حکومت کو ڈبو دیا اس نے۔ یہ سیاست ہے، لیکن یہ پاکیزہ سیاست ہے، یہ الہی سیاست ہے۔ اور حج بھی ایک الہی سیاست ہے، جمعہ بھی ایک الہی سیاست ہے۔ شکریہ آقا۔ آقا ایک اور سوال ہے، اگر اسلام میں سیاست جائز ہے تو مذہبی کاموں میں جیسے کہ جماعت کا الیکشن کے لیے دوسرے الیکشن کی طرح سیاست کر سکتے ہیں؟ آگے اور ایک سوال ہے، اور مسجد میں لوگوں کی بھیڑ بڑھانے کے لیے کیا سیاست کر سکتے ہیں؟ سیاست کی تعریف کر دی گئی۔ اگر بنی امیہ والی سیاست کرنا ہے تو نہیں کر سکتے، ایک جملے میں۔ اگر بنی امیہ والی سیاست کرنا ہے کہ ووٹرز خریدنے ہیں، ووٹ خریدنے ہیں، یہ سب کرنا ہے تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اہل بیت والی سیاست کرنا ہے کہ ہمیں خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اگر لوگ ہمیں خدمت کے لائق سمجھیں گے تو ہمارا انتخاب کر لیں گے، ہمیں لوگ خدمت کے لائق نہیں سمجھیں گے تو تب ختم ہو گئی بات۔ نہ ہمیں کسی سے دشمنی ہے، نہ کسی کے مقابلے میں ہے، ختم ہو گئی ہے یہ سیاست۔ ہاں،
ہمیں سیاست کرنا یعنی کیا؟ اس معاشرے کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ہمارے اندر وہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ اگر ہمیں یہاں کا ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس معاشرے کی حالت کو ہم تبدیل کر دیں گے، اپنے آپ کو آگے پیش کریں۔ اب اگر لوگوں نے واقعاً اس لائق سمجھا تو آپ کا انتخاب کر لیا، نہیں انتخاب کیا تو ختم، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ایران میں ہم نے دیکھا اتنے بڑے الیکشن میں بعض کینڈیڈیٹس نے ایک پیسہ بھی اپنا خرچہ نہیں کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے الیکشن میں، جماعت کے الیکشن میں کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں، دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے، کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ نہیں، الہی سیاست میں ووٹ لینے کے لیے پیسہ نہیں خرچ کیا جاتا، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا جاتا۔ جو باطل سیاست لے کے آتے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ایران میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے ایران میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں حق نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، اگر کوئی ہمیں اس لائق سمجھے گا تو آگے ہمارا انتخاب کرے گا، نہیں کرے گا تو ختم، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ ہے الہی سیاست۔ شکریہ آغا۔ آغا ایک سوال ہے، 3-4 دن سے میں اس کو ہولڈ پہ رکھا تھا لیکن آج پوچھ لیتا ہوں، تھوڑا سا سرکیزم ہے اس سوال میں۔ آغا سوال یہ ہے، جو امام یا معصوم دھاگے اور تالے پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے تو کیا وہ خود ہمارے جسم پر ڈائریکٹ اثر نہیں ڈال سکتا؟ اگر ہاں تو بیچ میں یہ دھاگے کیوں؟ اگر نہیں تو کیا دھاگا ہم سے زیادہ افضل ہے جو امام کا اثر دھاگے میں آ سکتا ہے پر ہم میں ڈائریکٹ نہیں آ سکتا؟ یہ تو جواب بھی اس میں موجود ہے نا، سوال اتنا اچھا کیا سوال کرنے والے نے کہ جواب بھی اس میں موجود ہے، بالکل جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعاً امام جو دل ہی پہ اثر، یعنی ہمارے دلوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ امام کی نورانیت ہمارے وجود تک آئے، امام کے کلام کی نورانیت اور امام کے بیان کی نورانیت ہمارے دلوں تک آئے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد۔ پوچھنے والے کو بولنا ہوگا کہ جواب ہے اس کی۔